اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد الحاد کے سلسلے کا جو ایک تسلسل ہے وہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے 2 درسوں سے ہم نے جاوید اختر صاحب کے افکار کو رد کرنا شروع کیا تھا۔ 2 ان کی جو گفتگویں ہیں وہ یہاں پر نشر کر کے ان کا تفصیل سے جواب دیا تھا، اور معلوم ہوا کہ جاوید اختر صاحب کی کوئی اتنی زیادہ دین اسلام کے بارے میں اچھی انفارمیشن نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ غلط افکار میں مبتلا ہو گئے اور پھر ملحد ہو گئے، اور آج وہ اس کو ایک عقلی نتیجے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں، تعقل کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں، لہذا ملحد بنا ہوں۔ یہ ایک کمال ہے نہیں۔ عرض کیا کہ اصلاً ان کا جو مطالعہ ہے دین کے بارے میں وہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے اس وجہ سے میں ملحد بنا ہوں؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کا اگلا جو ہے وہ کلپ ملاحظہ کرتے ہیں اور اس پر جو تبصرہ ہے آپ کے خدمت میں پھر بیان کرتے ہیں۔ کلپ ملاحظہ کریں آپ۔ اس کی بھی کوئی لاجک ہے، جس کا کوئی ایویڈنس ہے، جس کا کوئی وٹنس ہے، جس کا کوئی پروف ہے، جس کا کوئی ریشنل ہے، وہ فیتھ نہیں، وہ بلیف۔ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی عقل کی بات ہو، اور آپ اسے مانیں۔ جی، آپ نے دیکھا یہاں بھی یہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کہیں، شخصیت بہت بڑی ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے میدان میں۔ اب اس طرح کی تعبیر یوز کرتے ہیں تو ان کے فالورز جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، یعنی نہ کوئی ریفرنس ہے جو یہ ڈیفینیشن کر رہے ہیں ایمان کی اور یقین کی، کوئی ریفرنس نہیں ہے اکیڈمک لیول پر آ کر آپ بات کریں، اور نہ ہی یہ بیان کر رہے ہیں کہ دین اسلام جو ایمان کی بات کر رہا ہے وہ وہی ایمان ہے کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاجک نہ ہو رکھتا ہو، جو ثبوت نہ رکھتا ہو، جو شواہد نہ رکھتا ہو۔ دین اسلام جو ہے وہ اس ایمان کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کا بھی کوئی ریفرنس نہیں ہے، نہ خود ڈیفینیشن کے بارے میں ریفرنس ہے، نہ ان کے درمیان فرق کے درمیان میں کوئی ریفرنس ہے، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی ریفرنس رکھتے ہیں کہ دین اسلام یہ کہتا ہے، اس ایمان کی ترویج کرتا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ باقیوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ کتنی بار عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی یہی بات کہوں گا کہ قرآن دلیل مانگتا ہے۔ قرآن ایمان کی جب بات کرتا ہے تو دلیل کی بھی بات کرتا ہے۔ جگہ جگہ پر اپنے وجود کے حوالے سے دلائل پیش کیے ہیں، بعضوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ، اور پھر ابھارا ہے کہ دلیل کی طرف جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں لہٰذا مانو، نہ، کہا کہ جاؤ آیات کو، دنیا کو دیکھو، سیروا فی الارض، سوچو جا کے، افلا ینظرون الی الابل، مخلوقات کی طرف نگاہ کرو، اشکن فی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک کرتے ہو کہ جو خالق ہے؟ تو یعنی خود انسان کو بھارا جا رہا ہے کہ تم یعنی سوچو، فکر کرو، اپنی اس عقل سے استفادہ کرو۔ یہ ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں، وہاں کہیں پر بھی قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ایمان لے کر آؤ بغیر دلیل کے، ایمان لے کر آؤ اندھی، بلکہ جو اندھی تقلید کرتے تھے قرآن نے ان کی مذمت کی ہے۔ صریح طور پر آیت جو ہے وہ موجود ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ افراد جو ہیں وہ کیوں حقیقت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں آ کے کہ یہ تو ہمارا ماں باپ کا بتایا ہوا دین ہے، یہ رسومات تو ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہیں، تو اس وجہ سے وہ تقلیداً چل رہے ہوتے ہیں، اندھی تقلید کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن وہاں پر ان کی مذمت کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اندھی تقلید کا اوپر بغیر ثبوت، بغیر دلیل، بغیر برہان والی بات کو دوسروں کو مذمت کر رہا ہو، لیکن خود اسی بات کی دعوت دے رہا ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، انسان سوچ نہیں سکتا اس طریقے سے، مگر یہ کہ انسان اتنا زیادہ متنفر ہو کسی چیز سے کہ حقیقت ماننے سے انسان پھر گریز کرنا شروع کر دے۔ ہم آ کر دیکھتے ہیں خود اپنے لٹریچر کے اندر کہ کیا صورتحال ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن کتنی غلط ہے۔
سب سے پہلے ملاحظہ کریں کہ ایمان کی تعریف کیا کی گئی ہے، کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مختلف کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور یہ روایت بھی جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الایمان معرفت بالقلب، ایمان معرفت ہے، ایمان معرفت ہے، اور یہ معرفت قلبی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقین، بلیف اور فیتھ جو ہیں وہ بالکل جدا ہیں، نہیں ہیں۔ بلیف ایک عام مرتبہ ہے علم کا، اور ایمان ایک خاص مرتبہ ہے۔ آپ نے لاجک خود پڑھی ہوتی، آپ نے اگر لٹریچر سے استفادہ ٹھیک طریقے سے کیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ ہم ایمان کو کیا سمجھتے ہیں۔ لاجک کے اندر ایمان اور بلیف یعنی یقین اور ایمان کے درمیان کیا فرق کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایمان اور یقین ان دونوں کے درمیان کیا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے کہ یا یقین ہوگا یا ایمان ہوگا، یا بلیف ہوگا یا فیتھ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک خاص حالت ہے کہ انسان جب ایک چیز کے بارے میں جان لیتا ہے، اس کے بارے میں ایک یقین اس کو حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے دل سے قبول کر لینا ایمان کہلاتا ہے۔ کیا یہاں پہ تعبیر ہوئی ہے کہ الایمان معرفت بالقلب، کہ یہ معرفت قلبی ہے، انسان دل سے اس کو جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ایمان جو ہے وہ بغیر ایویڈنس کے ہوتا ہے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ کیسے؟ اب اس کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، روایت کے اندر متعدد جگہ پر اصول کافی کی روایت ہے، یہ کتاب العقل والجہل کتاب کا نام ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ 12 کے اندر حدیث نمبر 9 میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی بات پہنچے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اچھی حالت رکھنے والا ہے، تو کیا کریں؟ فانظروا فی حسن عقلہ، تو دیکھیں اس کی عقل حسن ہے یا نہیں ہے، عقل کو پرکھو اس کی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے حدیث نمبر 11 کے اندر؟ ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل، اللہ نے عقل سے بہتر اور افضل چیز اپنے بندوں کے لیے خلق ہی نہیں کی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ لاجیکل گفتگو ہوتی ہے، لاجک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان جو ہے اس میں لاجک نہیں ہوتی ہے، یہ وہ مأخذ و منبع ہے کہ جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور وہاں پر عقل کے اوپر جو ہے وہ تاکید کی جا رہی ہے، اور عقل بدون ایویڈنس کوئی بات قبول نہیں کرتی ہے، ہدایت کی طرف نہیں لے کر جاتی ہے۔ تو بس یہ کہہ دینا کہ دین جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور بلیف جو ہے اس کے اندر ایویڈنس پایا جاتا ہے نا، ایمان کے اندر بھی ایویڈنس پایا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے، اور یہ بات اس بات کا یہ جاوید اختر صاحب اس بات کا انکار کر رہے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، کہ ایمان جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی اندھا ہے، بغیر ثبوت والا۔ یہ کہنا کہ ایک ایمان ہے کہ جو اندھی تقلید کی وجہ سے ہے، اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو کسی دلیل کی وجہ، لاجک کی وجہ سے ہے، یا کسی آرگومنٹ کی وجہ سے ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ بات ہی غلط ہے، ایمان ہوتا ہی اندھا ہے۔ اس کے اوپر بھی ان کے پاس کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ فقط ایک قسم رکھتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ مرتبے رکھتا ہے، اور ایمان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، خود قرآن کے اندر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور میں نے جیسے بیان کیا ہے کہ وہ کہ جو اندھی تقلید کے ساتھ ایمان جس کے اوپر لایا جائے اس کو قبول نہیں کیا، اور حتیٰ یہ کہا گیا ہے، ہمارے اصول دین کے اندر ایک بحث موجود ہے، یہ بھی آپ نے نقطہ توجہ سے سننا ہے، اور کتابوں کی طرف رجوع بھی بے شک کر لیں، اور اہم ترین جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی طرف رجوع کر کے پوچھ لیں۔ اصول دین کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اصول دین کیا ہیں؟ اصول دین وہ بنیادی
نظریات ہیں کہ جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے. اگر وہ کسی ایک کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مثلا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ہمارے مکتب تشیع کے اندر 3 بنیادی طور پہ اصول دین کے جو پوری امت مسلمہ اس پر اتفاق رکھتی ہے، توحید، نبوت اور قیامت، یہ 3 بنیادی اصول دین ہیں. اور ان کو ماننے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. باقاعدہ طور پہ علم کلام کی کتابوں میں یہ ڈسکس ہوئی ہیں باتیں کہ اگر آپ بغیر دلیل کے ایک عقیدہ رکھ رہے ہیں ان اصول دین کا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ایمان اگر بغیر دلیل کے رکھ رہے ہوں گے، دلیل ہونی چاہیے. ہاں، دلیل کی پھر نوعیت فرق کرتی ہے انسان کے اپنی سطح فکری کے ساتھ. ایک عام انسان، ریڑھی لگانے والا انسان ہے، اس کے پاس خدا کے وجود پر کوئی دلیل ہونی چاہیے، اس کی اپنی ایک نوعیت ہوگی. ایک پڑھا لکھا انسان ہے، اس کی دلیل رکھنے کی جو نوعیت اور کیفیت ہوگی، جو مقام اور درجہ ہوگا اس دلیل کا، وہ اور نوعیت کا ہوگا. بہرحال یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن دلیل ہونا ضروری ہے. اب کوئی بھی علم کلام کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، حتیٰ مکتب تشیع کے اندر آپ اگر جو توضیح المسائل، چونکہ فقہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے نزدیک تقلید ہے، اپنے علم کے ایکسپرٹ ہیں، لہٰذا انہوں نے محنت کر کے جو نتائج ہمیں قرآن و سنت سے نکال کر دیے ہیں ان پر ہم عمل کریں گے. چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک حدیث پر تدبر تفکر کریں، ایک ہر روایت آیت کے اوپر تدبر تفکر کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، چونکہ مادی دنیا میں انسان مصروف اتنا ہوتا ہے. تو لہٰذا فقہا جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں، اپنے نتائج کو، ریسرچ کو بیان کرتے ہیں، اور فقہی جو فتاویٰ ہوتے ہیں ان کو توضیح المسائل کے اندر بیان کرتے ہیں. یہ توضیح جو میں نے بیان کی، یہ غیر شیعہ افراد لوگوں کے لیے بیان کی ہے تاکہ ان کے لیے یہ کنسیپٹ واضح ہو جائے کہ وہ فتاویٰ کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس توضیح المسائل کہتے ہیں. تو اس کا پہلا صفحہ بھی اگر آپ کھول لیں گے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی آپ کو دلیل لے کر چلنی ہے. اور اصول دین کیا ہے؟ یعنی وہ عقائد کہ جن کو ماننا، جن کو جاننا ہر مسلمان پہ واجب ہے. اور کیا بیان کریں آپ کے لیے جناب جاوید اختر صاحب کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارے قرآن جو ہے وہ بار بار اس کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ایمان دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. روایات ہماری اس بات کی گواہی ہیں کہ ایمان کو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنے کی طرف جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب کیسے آپ کی بات کو مان لیں اور آپ کے اس دعوے کو کیسے مان لیں کہ آپ ایک انٹلیکچل شخص ہیں، آپ سوچتے ہیں؟ آپ سوچتے نہیں ہیں. اس تمام بحث کا نتیجہ ہی نکلتا ہے آپ نے پتہ نہیں کیا وجوہات بنی ہیں آپ کی زندگی میں کہ جس نے آپ کو دین سے دور رکھا. آپ نے دوسری کتابیں تو بہت پڑھی لیکن دین کی کتاب کو نہ پڑھ سکے. نفرت کی کیا وجہ بنی اب آپ خود جانتے، آپ کے رشتہ دار جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک منصفانہ مشورہ ہوگا. جاوید اختر صاحب تک یہ بات پہنچ جائے تو ٹھیک، نہ پہنچے تو ان کے فالوور تو سن رہے ہوں گے. وہ جو ہیں کم از کم جاوید اختر صاحب کی اندھی تقلید نہ کریں. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں پھر، اور صحیح سوچیں. انفارمیشن ٹھیک ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لیں. آپ ان ریفرنسز کو چیک کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ جو ہیں خود سے ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں پہنچیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں انفارمیشن ٹھیک ہونی چاہیے. جس دین کے بارے میں آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس دین کے بنیادی ماخذ کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ان کو ریسرچ کر سکتے ہوں یا ایسے افراد کی طرف رجوع کریں جنہوں نے اچھے طریقے سے ان ماخذ کو پڑھا ہوا ہو، ان منابع کو پڑھا ہوا ہو، ان دلیلوں کو پرکھا ہوا ہو. ان کے ساتھ پھر آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی بھی طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی انسان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو اوتھینٹک لوگ مل سکتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے جو ہیں وہ ری چیک کر سکتے ہیں. اگر کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جھول موجود ہے، لائیو سیشنز ہو رہے ہیں، آج کل تو دعوتیں دی جا رہی ہیں باقاعدہ طور پہ، وہاں پر جا کر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ مجھے افسوس ہوا جب میں نے اختر صاحب، جاوید اختر صاحب کی ان کلپس کو دیکھا
اور دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی علمی میٹر ہے نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک علمی شخصیت مشہور ہیں، ان کے نظریات کو دیکھا پڑھا سنا جاتا ہے، تو چاہا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ رد کیا جائے۔ اس طرح کی مزید ان کی گفتگویں موجود ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کے اوپر تبصرہ کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔